بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، بچے ہمارا مستقبل ہوتے ہیں۔ جب ایک عورت امید سے ہوتی ہے تو سب اس خوشخبری کے منتظر ہوتے ہیں، لیکن یہ خوشی تھم سی جاتی ہے اگر وہ حمل ضائع ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کا حمل 6 مرتبہ ضائع ہو جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے یہ نادیہ صاحبہ اچھے سے جانتی ہیں۔ 10ویں ہفتے میں آ کے پھر میرا مس کیریج ہو جاتا تھا، تو ایسے ہی میں نے کافی علاج کروائے اور 6 دفعہ پھر میرا مس کیریج ہوا، اور ایک ہی مطلب کہ 10ویں ہفتے میں آ کے ختم ہو جاتا تھا میرا بچے کا دل دھڑکنا، ختم ہو جاتی تھی دل کی دھڑکن۔ تو کافی تکلیف دہ تھا میرے لیے، اور کافی مجھے سٹرگل کرنا پڑا اس میں۔ ڈاکٹر کو بھی نہیں پتہ تھا کیوں ہو رہا ہے ایسے، اور ان کو بھی نہیں سمجھ آتی تھی۔ ہم نے کافی علاج کروایا، کافی چیک اپ کروائے کہ کیوں ہوتا ہے ایسے۔ ڈاکٹرز نے ہر ممکن علاج کر کے دیکھ لیا، لیکن یہ معاملہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ اور وہ کہتی تھی کہ اتنی دوائیاں ہم آپ کے جسم میں ایک قسم کے پمپ کر رہے ہیں تو ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور وہ چیزیں رہتی نہیں ہیں، وہ کیوں نہیں رہتی ہمیں نہیں پتہ، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو اس چیز سے اور تکلیف ہو، اس لیے دوائیوں سے کچھ عرصے بعد ڈیمیج بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان کی باڈی۔ جسمانی تکلیف تو ایک طرف، لیکن معاشرے کا دباؤ ذہنی تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ اور کچھ لوگوں کے بھی مطلب کہ سوال ایسے ہوتے ہیں ہمارے کہ وہ تکلیف دیتے ہیں، وہ اچھی نیت بھی چاہے ان کی ہو، وہ کہتے ہیں اولاد کب ہوگی، آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، کب خوشخبری دے رہی ہیں آپ، اور اس طرح کے سوال ہوتے ہیں کہ جو ایک عورت کو بہت زیادہ توڑ دیتے ہیں اندر سے، چاہے ان کی نیت اچھی ہو۔ لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دے جس کو نہ دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ بوجھ بڑھتا گیا اور نادیہ صاحبہ کا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا۔ تو وہ میرے لیے بہت ایسا ایک پوائنٹ تھا کہ میں اپنی ہمت ہار رہی تھی، اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا کہ کیوں ایسے میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں کیا مسئلہ ہے میرے اندر، یا میری نئی اولاد ہو سکتی۔ ایسے وقت میں پہلے تو خطوط کے ذریعے ان کا رابطہ حضور سے مضبوط ہوتا گیا۔ پھر میرا دل بہت زیادہ چاہتا تھا میں حضور کے پاس جاؤں اور خود دعا کے لیے کہوں، تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا ہم انگلینڈ جاتے ہیں تو حضور کو مل کے آتے ہیں، خود دعا کے لیے کہیں گے۔ چنانچہ یہ حضور سے ملاقات کے لیے انگلینڈ روانہ ہوئے، اور نادیہ صاحبہ نے اپنا دکھ حضور سے خود بیان کیا۔ پھر میں نے خود ہی بات شروع کر لی اپنے پیارے حضور سے، ان کو میں نے کہا کہ آپ میرے لیے خاص دعا کر دیں، میں بہت کمزور ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز دے۔ میں لوگوں کی باتوں سے بھی بہت زیادہ گھبراتی ہوں اور مجھے دکھ ہوتا ہے، میں مضبوط نہیں ہوں، حضور آپ میرے لیے دعا کر دیں خاص۔ تو حضور نے مجھے دیکھا اور کہا کہ لوگ تو باتیں کرتے ہیں، تو میں نے کہا لیکن میں بہت کمزور ہوں، آپ میرے لیے اسپیشل دعا کر دیں حضور۔ تو حضور نے کچھ سیکنڈ مجھے غور سے دیکھا اور دعائی دے رہے ہو رہے ہیں اندر سے کہ اللہ تعالیٰ جلدی دے دے، اولاد سے نواز دے۔ تو جب ہم واپس آئے تو ہم بہت خوش تھے، میں بہت مطمئن تھی۔ میں جب نکلی تھی کمرے سے تو پھر میں نے کہا اب میرا دل جو ہے نا ہلکا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے پہلی پوزیشن پہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک آسرا ہے ہمارے پیارے حضور کا کہ ان کو ہم دعا کے لیے کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں رد کرے گا۔ خلافت کے بنا اپنا نہیں کچھ بھی۔ حضور سے ملاقات سے ایک نئی امید ملی، ایک مرد خدا کی دعائیں، کئی مالی قربانیاں، اور بالآخر خود خدا کے در پر حاضر ہو جانا۔ میری یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ میں تمہارے گھر آئی ہوں، میں کمزور ہوں اور گنہگار ہوں، انسان ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تم مجھے معاف کر دو، تم مجھے اولاد سے نواز دو، نیک تندرست صالح اولاد، خادم دین اولاد سے نوازنا، تو میں نے خالی ہاتھ نہیں جانا تمہارے گھر سے۔ تو ہم نے جب دعا مانگی اور میرے ہسبینڈ نے بھی مانگی، انہوں نے مجھے بعد میں بتایا بھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دینا تو اس عورت سے دینا،
تو کافی ایموشنل میں بھی ہوئی تھی کہ سن کے کہ میرے ہسبینڈ میرے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ میرے ساتھ ہیں، وہ میرے سے ہی چاہتے ہیں. مطلب ہم اسلام میں اجازت ہے شادیاں کرنے کی، تو انسان کے ذہن میں بھی آ سکتی ہیں باتیں کہ میری نہیں اولاد ہو رہی یا میرا ہسبینڈ دوسری شادی کر لیں گے کچھ. انہوں نے کہا دعا کی کہ مجھے اس عورت سے اولاد دے، تو ہم نے بہت زیادہ دعا کی، اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں نے خالی ہاتھ نہیں جانا تمہارے گھر سے. اور جب واپس میں آئی تو ہفتہ گزر گیا تھا، تو میری طبیعت بھی کچھ اتنی ٹھیک نہیں تھی. مجھے تھا کہ تھکاوٹ ہے، مجھے میری طبیعت اس لیے نہیں ٹھیک. اور میری بہن نے کہا جاؤ نادیہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تم، تو میں اس کو کہہ رہی تھی نہیں میں نے نہیں جانا. دل میں ایک ڈر تھا کہ کہیں ایک مرتبہ پھر کوئی بری خبر نہ ہو، لیکن ہمت کر کے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں جہاں ایک پیغام ان کا منتظر تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوشخبری تھی، اور ہر علاج کے بغیر، ہر چیزوں کے بغیر، مطلب کہ کسی بھی مدد کے بغیر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشخبری دی تھی. تو مجھے یقین بھی نہیں آ رہا تھا جب میں نے دیکھا تھا. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اتنی جلدی میری دعا سن لی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی میں واپس آئی ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری جھولی بھی بھر دی ہے. اور جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ پہلی تھی، اللہ کے گھر جانے سے پہلی اللہ تعالیٰ نے فضل میرے پہ کر دیا تھا، کہ مطلب نیتوں کو اللہ جانتا ہے. خدا کا کرنا کچھ ایسا ہے کہ وہ اولاد جس کی انہیں سالوں سے خواہش تھی، وہ تو اس مقدس جگہ پر ان کے ساتھ ہی تھی. تو میں نے کہا میں غار حرا چڑھی 2 گھنٹے، وہ اتنی اوپر ہے، پہاڑ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کرنی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کی اس کی حفاظت. کہ انسان کتنی احتیاط کرتا ہے، علاج کرواتا ہے تو احتیاط کرتا ہے، نہیں میں نے سیڑھیاں نہیں چڑھنی، میں نے اب ریسٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنا سفر کر کے، ہر چیز کر کے، عمرہ کر کے، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انعام سے نوازا مجھے. اور پھر وہ وقت آیا جس کا سالوں سے سب کو شدت سے انتظار تھا. کہ 2023 میں میری بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام امیرہ گمن ہے. تو ہمارے لیے تو سب گھر والوں کے لیے معجزہ تھا، بہت بڑا معجزہ تھا. میری امی کافی دفعہ مجھے کہتی تھی میں خواب میں تمہیں دے رہی ہوں بچہ لپیٹ کے. تو ماؤں کو تو تکلیف ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے گھر والوں کو کہ میری بیٹی کو مل جائے جلد سے جلد. تو بس یہ دعاؤں کا ہی صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا اس چیز سے. اور جب اللہ نوازتا ہے تو اس کی قدرت کے عجیب رنگ ہوتے ہیں. بیٹی کے پیدائش کے سال بعد ٹھیک اسی دن ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. تو اسی 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فضل کیا اور مجھے بیٹے سے نوازا جس کا نام حسین بن شاہد ہے. اور ہماری خوشی کا کوئی مقام ہی نہیں تھا کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ اتنی جلدی، اور وہ بھی دونوں چیزوں سے، اپنی رحمت سے اور نعمت سے نواز رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کا کوئی، ہم اس کی تعریف میں کیا کہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل کیا ہم پہ. نادیہ صاحبہ ایک ایسی خاتون ہیں جنہوں نے ڈاکٹرز کی نا امیدی اور معاشرے کے دباؤ کے باوجود اللہ پر توکل نہیں چھوڑا. ہر رنج کے بعد وہ یہی سوچتی تھی کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً اس تنگی کے ساتھ ایک بڑی کامیابی مقدر ہے. ہر انسان ہمت ہار جاتا ہے اور گر جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں میرے نہیں ہو سکتی اولاد، یا اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سن رہا. لیکن مایوس نہیں انسان کو ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بن مانگے دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں سننے والا ہے. تو غم کیا ہے اگر جدائی ہے اس کی رضا، تو غم کیا